آج ایک دفعہ پھر سے 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا، ڈیلے کر دیا گیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نہیں پیش ہوئے ہیں. کیا وجہ بنی ہے، کیوں ڈیلے کیا گیا، اور 17 جنوری کو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں فیصلہ تھا تو فیصلہ اگر جج صاحب نے فیصلہ کیا ہے، عدالت نے کیا، تو ان کو سنانا چاہیے تھا جو بھی جی فیصلہ تھا. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف موجود نہیں تھا، ان کے خلاف کیس جو ہے وہ سنا دیا گیا تھا. جی تو آج بھی اگر ویسے تو ہمارے وکلا بتا رہے ہیں کہ جی 11 بجے کا ٹائم تھا اور اس سے پہلے ایک اور کیس بھی تھا، تو اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ایک پہلا کیس چلتا ہے تو 2-3 گھنٹے اس میں لگ جاتے ہیں. جی لیکن ہمیں انفارم نہیں کیا گیا کہ جی وہ کیس ملتوی ہو گیا ہے اور یہ 8 بجے سنایا جائے گا. تو اگر بتا دیں تو 8 بجے پہنچ جاتے، لیکن وہ 11 بجے کے حساب سے وہ سارے پہنچے ادھر، تو گیٹ پہ بتایا گیا کہ جی جج صاحب تو فیصلہ سنا کے چلے گئے. تو یہ آئی ڈونٹ نو کہ اس میں گورنمنٹ کا اپنا کوئی وہ ہے، دال میں کچھ کالا ہے کیا ہے، کیونکہ جو ہماری نظر میں ہے تو وہ تو یہ کیس تو کچھ کیس ہے ہی نہیں. کیونکہ یوسف جو زئی صاحب ابھی یہ تو دال پوری ریسنٹلی کالی ہے. یہ تو اب دیکھیں نا سامنے، اب تو بچے کو بھی پتہ ہے کیسے ہم اب اس کو ملفوف انداز میں، ظاہر ہے آپ صافی پی رہے ہیں، آپ بھی اچھے الفاظ میں بات کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن اب تو بچے کو پتہ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس میں یہ ٹائم گین کیا جا رہا ہے ادھر سے یا ادھر سے؟ ڈیل اور ڈیل کا کوئی بلا وجہ تاثر دیا جا رہا ہے، یا کوئی ہے بھی صحیح، کچھ چل بھی رہا ہے، کچھ چیزیں کچھ تو سامنے آئے ہیں، کہیں سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ویسے. اصل میں گورنمنٹ جان بوجھ کر کنفیوژن پھیلا رہی ہے اور ہاں ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈیل ہے، ہاں اور نہ NRO لیتے ہیں ہم، نہ دیں گے. ہوں یہ ذہن میں رکھ لیں، دیں گے بھی نہیں. ہوں جو موقف اختیار کیا ہے وہی موقف ہے. جو 2-3 جو مطالبات ہم نے دیے ہیں، انہیں مطالبات میں اگر پیش رفت ہوتی ہے ہوں. تو مذاکرات چل سکتے ہیں، نہیں ہوتی ہے تو دروازہ بند ہو جائے گا. اچھا، یہ ویسے یہ بات ہی مذاکرات کی بند ہو آپ نے جائے گی بات کی پھر جو شوکر یوسف زئی صاحب، یہ کوئی جی کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہا ہے ابھی تک. کہ جس طرح دیکھیں آج پنجاب قومی اسمبلی کے اندر جو تماشا لگا ہے، جس طرح پھر خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ جی چھوڑ دیں، ختم کر دیں، یہ ایسے ہی جو ہے نا ایک لا حاصل سی امید ہے، اور یہ یہاں پر یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو یہ سیدھی بات ہے، جہاں سے کرنے ہیں مذاکرات وہاں ڈائریکٹ کر لیں. وہ تو اس طرح کی بات کر رہے تھے. تو نہیں، وہ ان کو پتہ ہے نا، وہ وزیر دفاع ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ ان کے کتنے اختیارات ہیں. اور وہ کبھی کبھی انسان سچ بھی بول لیتا ہے. یا تو ان نکل کے پاس جاتا ہے منہ سے. اختیارات تو ہے نہیں. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ گورنمنٹ ایکسپوز ہو، کیونکہ حکومت بار بار کہہ رہی تھی یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے، ہم سیاسی لوگ ہیں. ہاں تو عمران خان تو پہلے بھی کہتا تھا ان کے پاس اختیار نہیں ہے. ہوں تو اب جب ہم تیار ہو گئے، ہم نے کہہ دیا، اس کی لچک دکھائیے، اب جو بھاگ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہوں اور ان کی جو غیر سنجیدگی کا اس کا اندازہ تو اسی دن سے مجھے ہو گیا تھا ہوں جس دن پرائم منسٹر نے اپنی کمیٹی بنائی مذاکرات کی. اس کے ساتھ ہی ادھر مریم بی بی اور خواجہ آصف اور طلال چودھری وغیرہ تیز ہو گئے. ہوں جس انداز سے وہ کرتے رہے ہیں، تنقید کرتے رہے ہیں اپنے مذاکرات کے اوپر. تو اس سے تو صاف ظاہر تھا کہ یہ یا تو ان کا یہ خیال تھا کہ PTI مذاکرات کے لیے راضی نہیں ہوگی اور ہم ان کو ایسے ہی کہتے رہیں گے کہ جی آپ سیاسی نہیں ہے. تو وہ تو ان کا پتہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا، اس میں تو وہ ناکام ہو گیا. اچھا اب ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. جی جی یوسف زئی صاحب، یہ شیر افضل مروت صاحب کا کیا معاملہ ہے؟ وہ بار بار ان کو شو کاز نوٹس دینا پڑتا ہے. کیا ایشو کیا چل رہا ہے بنیادی طور پہ؟ شیر افضل مروت صاحب نے ظاہر ہے کچھ ایسی باتیں کی تھی میڈیا کے اوپر جو اس کے زمرے میں آتی ہے، اور یہ ہوتا رہتا ہے، یہ اکثر بیشتر ہوتا ہے پارٹی کے اندر. اب ان کو شوکاز نوٹس دیا، اب اللہ کرے کہ وہ اس کا صحیح جواب دے دیں. صحیح ہے. اچھا آپ کا KP سے تعلق ہے، آپ چونکہ پارٹی کی نشر و اشاعت بھی دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ کوئی احتساب کمیٹی اور وزراء کو بلانا اور طلب کرنا اور MPAs کو بھی بلانا، تو ایک شور ہے. کیا ایشو کیا ہے بنیادی طور پہ؟ کوئی ہے ایسا نوٹس کیا جا سکتا ہے، یا کوئی کرپشن ہوئی ہے کیا، کوئی جو احتساب کمیٹی نہیں بلا نہیں رہی؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جس کا کام نہیں ہوتا ہے تو وہ آگے سے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے. ہاں ہاں ہاں
تو یہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی کوئی، تو وہ جو کمیٹی بنی ہے وہ ان چیزوں کو نوٹ کرتی ہے، پھر اس پہ باقاعدہ بلاتی ہے، سمن کرتی ہے اپنے منسٹروں کو، ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے باقاعدہ کہ یہ جو خبر لگی ہے یہ کیوں لگی ہے، کیسے لگی ہے، ہاں جی، تاکہ ایک چیک اینڈ بیلنس بھی رہے۔ اور ہمارے دیکھو، ہمارا تو عمران خان نے جب سیاست شروع کی تھی نا تو انہوں نے سب سے پہلے نعرہ یہ لگایا تھا کہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے، جی تو اس پہ تو کوئی مطلب ٹالرنس نہیں ہے، ہمارا زیرو ٹالرنس ہے، اور اس پہ میرے خیال سے یہ اچھی بات ہے کہ وزراء کو جو یہ اندازہ ہے کہ ہماری کوئی نگرانی کر رہا ہے۔ صحیح ہے، بالکل بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بہت ٹھیک ہے، شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا شوکت صاحب۔